तुम्हारी इतनी हिम्मत है जो नबी का पहना हुआ कपड़ा तुम पहनो, तुम्हारे अंदर इतनी जुर्रत है कि नबी का पहना हुआ कपड़ा तुम पहनो, तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत है कि नबी का इस्तेमाल करदा तुम पहनो, अरे तुम्हारे अंदर इतनी जसारत है कि आमना के लाल का इस्तेमाल करदा कपड़ा तुम इस्तेमाल करो। बोलो तुम आका हो या वो आका है? कहा वही आका है, तो तुम नबी का कपड़ा कैसे पहन सकते हो? आला हजरत के उर्स की क्या बोलो? आला हजरत की अगर जिंदगी को ना सर से लेके पांव तक देखो, उनके खाने का ढंग, पीने का ढंग, चलने का ढंग, पहनने का ढंग, ओढ़ने का ढंग, सब शरीयत मुस्तफा पर था। क्या था बोलो? सब शरीयत मुस्तफा पर था। अगर एक शेर ही ले लो ना, एक शेर आला हजरत ने लिखा, वाह क्या जूदो करम है शहे बता तेरा, नहीं सुनताई नहीं मांगने वाला तेरा। बेशक कुरान पाक की आयत का तर्जमा या हदीस शरीफ का तर्जमा या इस्लाम के वाक़ये की तरफ निशानदेही करता हुआ जो शेर होता है वो शेर आला हजरत ही का होता है। क्या बात है, वाह। आला हजरत बोले, वाह क्या जूदो करम है शहे बता तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। हदीस शरीफ है, अगर आका से कोई मांगता था तो वो पलट में लफ्ज नहीं सुनता था, ये नहीं सुनता था कि तुम्हें नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। अब जरा सुनो, तबरानी की हदीस याद आने लगी। एक औरत ही की बात है, वो औरत अंसारी, वो औरत अंसारी खानदान से थी। अल्लाह अल्लाह उसने सोचा मैं नबी की बारगाह में तोहफा पेश करूं। क्या करूं बोलो? नबी की बारगाह में कोई ना कोई तोहफा पेश करूं। उसने सोचा क्या करूं, तो जो जिस मिजाज का होता है ना उसको वही याद आता। कपड़े बुनती थी, पहले कपड़े हाथ से बुने जाते थे, और फिर अंसारी वो क्या करती थी, उसने जो रुई काटी ना, काट करके रुई पहले गुस्ल करती थी, फिर खुशबू लगाती थी, बेशक फिर 2 रकात नमाज नफल पढ़ती थी, और पढ़ने के बाद जब बुनने बैठती थी तो हर तागे पर मेरे नबी का नाम लिया करती थी, दुरूद पढ़ती हुई वो कपड़ा बुना करती थी। अल्लाह अल्लाह कपड़ा पूरा बुन गया, एक चादर बना ली, और हदीस शरीफ में आता है उस चादर के चारों तरफ हाशिया लगा हुआ था। जैसे डिजाइन होता ना, ऐसा हाशिया लगा हुआ था। उस औरत ने चादर की तह बनाई, और तह बनाने के बाद आका की बारगाह में चली गई। कहां चली गई बोलो? आका की बारगाह में जब पहुंची, आका की बारगाह में पहुंच करके उसने उस चादर को पेश कर दिया। कहने लगी, आका मैं तोहफा लाई हूं, बड़ी खुशकिस्मत हूं, अगर आप इसको कबूल फरमा ले तो। मेरे नबी देख रहे हैं क्या चीज है। कहने लगी, आका मैंने बड़ी मोहब्बत से इस चादर को बुना है, मैं आपकी बारगाह में आई हूं, कभी आपकी बारगाह से कोई खाली नहीं जाता, आका इसको कबूल फरमा ले। मेरे नबी ने कबूल कर लिया। उसने कहा, आका एक फरियाद और है जी, एक फरियाद और है। कहा वो क्या? आका इसको ना ज़ेब तन फरमा लेना, बेशक आपके लफ्जों में इसको पहन लेना, इसको इस्तेमाल कर लेना, इस्तेमाल। मेरे नबी ने फरमाया ठीक है। उसको खोला, और खोलने के बाद मेरे नबी ने उसको इस्तेमाल किया, लेकिन इस्तेमाल उसका साफा नहीं बनाया, उसका जुब्बा शरीफ नहीं बनाया,
اس کے اوپر کی اوڑھنے والی چادر نہیں بنائی، بلکہ میرے نبی نے اس کو تہبند کی جگہ لنگی کی جگہ استعمال کیا۔ کہاں پر استعمال کیا بولو؟ لنگی کی جگہ وہ چادر کو استعمال کیا۔ وہ عورت بڑی خوشی اور چلی گئی۔ آقا کی بارگاہ میں میری یہ چادر قبول ہو گئی۔ اللہ اللہ، میرے نبی نے اس چادر کو باندھا اور باندھنے کے بعد باہر کو نکل گئے۔ جیسے ہی باہر کو نکلے، بڑی خوبصورت تھی، صحابہ میں بات پھیل گئی کہ فلاں عورت نے یہ چادر دی اور ایسے ایسے چادر بنی۔ ہر تاگے پر نبی کا نام لیا گیا تھا۔ میرے نبی نے اس کو پہنا اور پہن کے باہر گئے۔ ایک گاؤں کا، دیہات کا رہنے والا ایک صحابی آ گئے، تشریف لے آئے، آقا کی چادر پہ نظر دیکھنے لگے، کہنے لگے آقا لنگی بڑی پیاری ہے آقا۔ نبی بولے پھر ارادہ کیا ہے؟ آقا یہ چادر مجھے مل جاتی نا تو میری قسمت کی معراج ہو جاتی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ بولو۔ آقا یہ چادر مجھے چاہیے۔ تو میرے نبی نے یہ نہیں کہا بٹ ابھی تو میں نے پہنی ہے، تجھے یہ چادر نہیں ملے گی۔ لفظ نہیں فرمایا کہ تجھے چادر نہیں ملے گی۔ نبی نے کہا ٹھیک ہے، تو نے یہ چادر مانگی ہے، چل میں تجھے یہ چادر دیے دیتا ہوں، آ میرے پیچھے پیچھے آ جا۔ اب میرے نبی آگے آگے ہیں، وہ غلام پیچھے پیچھے ہے۔ میرے نبی حجر شریف میں پہنچتے ہیں، دوسری چادر باندھ لی، اس چادر کو کھولا اور اس کی تہ بنا کر کے اس دیہات کے رہنے والے صحابی کو دے دی۔ اس غلام کو وہ چادر دے دی اور دینے کے بعد کہا لو لے لو، اللہ الصمد۔ اس صحابی نے کیا کیا؟ اس چادر کو لینے کے بعد اس کو چوما اور سر پہ رکھا اور رکھنے کے بعد سینے سے لگایا اور لگانے کے بعد جھومتا ہوا چل دیتا ہے۔ وہ چادر جھومتا ہوا سینے سے لگا کے چلتا چلا جا رہا ہے۔ جیسے ہی باہر نکلا دو چار صحابی آ گئے، اس کے ہاتھ میں انہوں نے وہ چادر دیکھی، میرے نبی والی چادر ہے، آقا والی چادر ہے۔ ان صحابی نے اس کو پکڑ لیا، کہا یہ چادر کہاں سے لا رہے ہو؟ یہ تو وہی چادر ہے جو اس عورت نے نبی کو دی تھی، یہ تو وہی چادر ہے جو میرے نبی کا ہاتھ، میرے نبی کا نام لے کر کے اس چادر کو بنا گیا تھا۔ کہا ہاں وہی چادر ہے۔ کہا تم کیوں لے کر کے آئے ہو؟ کہا میں نے نبی سے مانگا ہے، میں نے نبی سے طلب کیا ہے، میں نے نبی سے مانگی ہے یہ چادر، تو میرے نبی نے یہ چادر مجھے عطا کی ہے۔ وہ صحابی بولے ارے تمہیں پتہ نہیں تھا نبی کو یہ چادر کتنی پسند ہے، اگر میرے نبی سے کوئی چیز مانگی جاتی ہے تو منع نہیں فرماتے ہیں، وہ دے دیا کرتے ہیں۔ تم نے نبی سے یہ چادر کیوں مانگی ہے؟ کیا تمہاری اتنی ہمت ہے جو نبی کا پہنا ہوا کپڑا تم پہنو؟ تمہارے اندر اتنی جرأت ہے کہ نبی کا پہنا ہوا کپڑا تم پہنو؟ تمہارے اندر اتنی ہمت ہے کہ نبی کا استعمال کردہ تم پہنو؟ ارے تمہارے اندر اتنی جسارت ہے کہ آمنہ کے لال کا استعمال کردہ کپڑا تم استعمال کرو۔ بولو تم آقا ہو یا وہ آقا ہے؟ کہا وہی آقا ہے۔ تو تم نبی کا کپڑا کیسے پہن سکتے ہو؟ وہ صحابی کہنے لگا او بھائی ذرا میرے ہاتھ چھوڑو، میں تمہیں جواب دیے دیتا ہوں، ذرا میرا ہاتھ چھوڑو، میں تمہیں بتائے دیتا ہوں میں نے نبی سے چادر کیوں مانگی ہے۔ کہا ہاں بتاؤ۔ انہوں نے ہاتھ چھوڑا۔ مالی کھیڑا کے غیور مسلمانوں سنو، وہ صحابی کی محبت کا ذرا مقام دیکھو۔ وہ صحابی کہنے لگے، وہ گاؤں کے رہنے والے تھے، وہ دیہات کے رہنے والے تھے، انہوں نے کہا ذرا میرا ہاتھ چھوڑو۔ انہوں نے ہاتھ کو چھوڑا۔ ارے تم کیا سمجھتے ہو کہ میں نبی کا پہنا ہوا کپڑا، میرے اندر اتنی ہمت ہے کہ میں پہن لوں؟ نبی کا استعمال کرتا کہ میں استعمال کر لوں؟ کہ نبی کا پہنا ہوا کپڑا میں نہیں پہن سکتا؟ پھر تم نے کیوں مانگی ہے؟ وہ جواب کیا دیتے ہیں؟ ارے میں نے نبی کی چادر اس لیے مانگی ہے، جب کل کو میں مروں گا تو نبی کی چادر کا کفن ہوگا، مروں گا میں
اور کفن ہوگا نبی کا. فرشتے مجھ سے سوال کریں گے من ربو کا, جواب دے دوں گا ربی اللہ. فرشتے کہیں گے ما دینوں کا, جواب دے دوں گا دینی الاسلام. فرشتے کہیں گے آقا کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا, جواب دے دوں گا. کیا کفن نہیں دیکھتے ہو, کفن نہیں دیکھتے ہو, کفن نہیں دیکھتے ہو, وہی تو میرے آقا ہے, وہی تو میرے ماوا ہے, وہی تو میرے ملجا ہے. تو بتانا یہ ہے اگر نبی سے کوئی مانگے, او لوگو تم سمجھ رہے ہو کہ میں نے اپنے پہننے کے لیے مانگی ہے, نہیں, میں نے اپنی بخشش کے لیے مانگی ہے, میں نے اپنی نجات کے لیے مانگی ہے, میں نے اپنی شفاعت کے لیے مانگی ہے. بریلی کا امام بولا, علامت الزمان بولا, واہ کیا جود و کرم ہے شے بتا تیرا, نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا.